خان ممبئی میں انتقال کر گئے ہیں۔ انہوں نے موت سے پہلے ایک خط لکھا تھا۔ دوستو وہ خط انگریزی زبان میں ہے، اس کا اردو ترجمہ کر کے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کینسر کے بڑے مرض سے لڑنے والا عرفان خان کیا سوچتا تھا۔ زندگی کی بہاریں، رنگینیاں، شوبز، چکا چوند، سب کچھ دیکھنے والا، دولت، شہرت، عزت اپنانے والا آدمی جب بستر مرگ پر گیا تو اس نے کیا سوچا اور کیا لکھا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ خط عرفان خان نے لندن کے ایک اسپتال میں جب وہ زیر علاج تھے وہاں بیٹھ کر لکھا تھا۔ اس اسپتال کی کھڑکی سے لندن کا مشہور ترین کرکٹ گراؤنڈ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ بھی نظر آتا تھا۔ عرفان خان نے اپنے اس خط میں کیا لکھا تھا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہاری آنکھ اس جھٹکے سے کھلتی ہے جو زندگی تمہیں جگانے کے لیے دیتی ہے۔ تم ہڑبڑا کر اٹھ جاتے ہو۔ پچھلے 15 دنوں سے میری زندگی ایک سسپینس والی کہانی بنی ہوئی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انوکھی کہانیوں کا پیچھا کرتے کرتے میں خود ایک انوکھی بیماری کے پنجوں میں پھنس جاؤں گا۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی مجھے اپنے نیورو اینڈوکرائن کینسر کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے مریض پوری دنیا میں بہت ہی کم ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ مریض نہیں ہے تو اس پہ تحقیق بھی ویسے ہی نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈاکٹرز کے پاس دوسری بیماریوں کی نسبت اس کے بارے میں کم معلومات ہیں۔ علاج کامیاب ہوگا یا نہیں یہ بھی سب ہوا میں ہے، اور میں بس دواؤں اور تجربوں کے کھیل کا ایک حصہ ہوں۔ یہ میرا کھیل نہیں تھا بھائی، میں تو ایک فل سپیڈ والی بلٹ ٹرین میں سوار تھا۔ میرے تو خواب تھے، کچھ کام تھے جو کرنا تھے، کچھ خواہشیں تھیں، کچھ ٹارگٹ تھے، کچھ تمنائیں تھیں، آرزویں تھیں، اور میں بالکل ان کے درمیان میں لٹکا ہوا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اچانک پیچھے سے کوئی آ کر میرا کندھا تھپ تھپاتا ہے۔ میں جو مڑ کر دیکھتا ہوں تو یہ ٹکٹ چیکر ہے۔ تمہارا سٹاپ آنے والا ہے بابو، چلو اب نیچے اترو۔ میں ایک دم پریشان ہو جاتا ہوں۔ نہیں بھائی میاں، میری منزل ابھی دور ہے یار۔ اور پھر ٹکٹ چیکر مجھے سمجھانے والے انداز میں کہتا ہے، نہ یہی ہے سٹاپ، تو بس یہی ہے۔ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس اچانک پن میں پھنس کر مجھے سمجھ آ گئی کہ ہم سب کس طرح سمندر کی بے رحم لہروں کے اوپر تیرتے ایک چھوٹے سے لکڑی کے ٹکڑے کی طرح ہیں۔ بے یقینی کی ہر بڑی لہر کے آگے ہم تو بس اپنے چھوٹے سے وجود کو سنبھالنے میں لگے رہتے ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ ہرا سمندر، گوپی چندر، بول میری مچھلی، کتنا پانی، اتنا پانی، تو بس پانی، بے رحم پانی، وقت کی موجوں کے تھپیڑوں میں تیرتی نامعلوم ہستی اور پانی۔ اس مصیبت میں پھنسنے کے بعد ایک دن جب میں ڈرا سہما ہوا اسپتال جا رہا تھا تو میں نے اپنے بیٹے سے یوں ہی بڑبڑاتے ہوئے کہا، مجھے اس وقت اپنے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہاں بس اتنا ضرور کہ یار اس عذاب سے میں اس طرح نہ گزروں جیسے اب اس وقت گزر رہا ہوں۔ مجھے اپنا سکون، اپنا اطمینان واپس چاہیے۔ یہ جو ڈر، جو خوف، جو پریشانیاں میرے کندھوں پہ چڑھی بیٹھی ہیں، میں انہیں اٹھا کے پھینک دینا چاہتا ہوں۔ میں ایسی قابل رحم قسم کی ہونک حالت میں اب مزید نہیں رہنا چاہتا۔ اس بیماری کا شکار ہونے کے بعد میری واحد خواہش یہی تھی، اور پھر اپنی تکلیف کی طرف میرا دھیان چلا گیا۔ مطلب اتنے عرصے سے میں بس اپنی تکلیف جھیل رہا تھا، برداشت کر رہا تھا، درد کی شدت کا احساس کر رہا تھا، لیکن اس پوری مدت میں کوئی بھی چیز اسے ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ کوئی ہمدردی، پیار بھرے بول، کوئی ہمت بندھانے والی بات، کچھ بھی نہیں۔ اس وقت پتہ ہے کیسا لگتا تھا، جیسے پوری کائنات صرف ایک چیز کا روپ دھار چکی ہے، درد، خوفناک درد، وہ درد جو ہر چیز سے بڑا ہے۔ ہر چیز سے مایوس ہو کر تھکا ہارا بے حال جب میں اسپتال کے اندر داخل ہو رہا تھا تو سامنے کی طرف میری نظر پڑی۔ یہ لندن کا ایک اسپتال تھا، سامنے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ تھا۔ وہ لارڈز جسے دیکھنا میرے بچپن کی سب سے بڑی حسرت تھا، اور اب اس تکلیف کے دوران وہاں لگا کہ ویون رچرڈ کا ایک بڑا سا ہنستا ہوا پوسٹر بھی مجھے اپنی طرف کھینچ نہیں سکا۔ دنیا تو جیسے اب میرے کام ہی کی نہیں رہی۔ خیر، اس اسپتال میں ایک کوما وارڈ بھی تھا، وہ سارے مریض جو لمبے عرصے کے لیے ہوش اور بے ہوشی بلکہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکے ہوئے تھے، وہ ادھر رکھے جاتے تھے۔ اوپر بالکل میرے وارڈ کے اوپر والے کمرے میں ایک دن میں اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا تو جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ گیم آف لائف اور گیم آف ڈیتھ کے بیچ میں ہے کیا ایک سڑک؟ کرکٹ کو گیم آف لائف بھی کہتے ہیں۔
ایک طرف ایک اسپتال ہے اور اس کے بالکل سامنے دوسری طرف ایک اسٹیڈیم، اور دونوں میں کھیلے جانے والے کھیل کی ایک چیز کامن ہے، بے یقینی۔ نہ لارڈ اسٹیڈیم میں پتا ہے کہ اگلی گیند پہ کیا ہوگا، نہ اسپتال میں اگلی سانس کا پتا ہے، کامل بے یقینی۔ یہ فیلنگ جیسے میرے اندر اتر گئی۔ اب مجھے کائنات کی وسعت، اس کی طاقت اور اس کے نظام سب کچھ کہیں نہ کہیں سمجھ آنا شروع ہو گئے تھے۔ آخر میرا اسپتال ایک کھیل کے میدان کے سامنے کیوں تھا، اور صرف میں نے ہی اس بات کو اتنی شدت سے کیوں محسوس کیا؟ یہ سب مجھے آپس میں جڑا ہوا لگنے لگا۔ تو سمجھو کہ بس جو چیز یقینی ہے وہ بے یقینی ہے، یعنی بے یقینی کے علاوہ اس پوری کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں جسے یقینی کہا جا سکے۔ اب جب سبھی بے یقینی کے بھاؤ میں ہیں تو میں کیا اور میری بے یقینی کیا؟ مجھے تو بس اپنی باقی رہ جانے والی طاقت کو سنبھالنا ہے اور اپنے حصے کا کھیل اچھے سے کھیلنا ہے۔ That's it۔ تو بس اس ایک لمحے کے بعد مجھے سمجھ آ گئی۔ میں جان گیا کہ نتیجہ جو بھی نکلے مجھے اس حقیقت کو ماننا ہوگا۔ ادھر سب کچھ ایسا ہی ہے، چاہے میرے پاس 8 مہینے بچے ہیں، چاہے 2 ماہ، یا بے شک 2 اور سال، یا بے شک 2 مزید سال، سب کچھ ایک طوفانی لہر میں ہے۔ اس کے بعد تمام خدشے، تمام ڈر، تمام خوف، پریشانیاں، سب کچھ دھندلے ہوتے گئے اور میرا دماغ ان سب سے خالی ہو گیا۔ ساری عمر میں پہلی بار تب مجھے اندازہ ہوا کہ آزادی کا کوئی مطلب واقعی میں ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کوئی بڑی کامیابی ملی ہے، جیسے زندگی کا جادو بھرا ذائقہ مجھے پہلی بار چکھنے کو ملا ہے، اور یہ سب میرے جسم کی ایک ایک پور میں اتر چکا تھا۔ اس پوری بیماری کے دوران لوگ میرے لیے دعائیں کرتے رہے، لوگ جنہیں میں جانتا ہوں، لوگ جنہیں میں نہیں بھی جانتا، وہ سب مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں میرے لیے دعائیں کرتے رہے، اور مجھے لگا کہ ان سب کی دعائیں مل کے ایک ہو گئیں، ایک بڑی سی طاقت جسے ایک لہر کی بڑی سی موج کی طاقت ہوتی ہے، وہ بس ریڑھ کی ہڈی سے میرے اندر تک اتر گئی اور میری کھوپڑی کے اندر اس نے اپنی جڑیں بنا لی ہیں۔ اب وہ ادھر اگتی رہتی ہے، کبھی ایک چھوٹا سا امید کا پودا، کبھی ایک پتا، کبھی ایک نرم سا تنا، میں اسے دیکھتا ہوں اور خوش ہوتا رہتا ہوں۔ اتنی ساری دعاؤں کے نتیجے میں اس پہ جو بھی پھول اگتا ہے، جو بھی نئی ٹہنی نکلتی ہے، جو بھی پتا آتا ہے، وہ مجھے صرف خوشگوار سی حیرت اور خوشیاں دیتا ہے۔ تو وہ جو لکڑی کا ننھا سا ٹکڑا ہے نا، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ پانی کے بہاؤ کا رخ بدلنے کی کوشش کرے؟ اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب قدرت کی گود میں بیٹھے ہیں، جو ہمیں ہلکے پھلکے جھولے دے رہی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کچھ بھی کم۔ That's it۔ خطرناک کینسر کی تکلیف دہ گود میں بیٹھ کر عرفان خان نے یہ سب کچھ لکھا۔ خدا عرفان خان کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، عرفان خان کی جانب سے لکھے گئے اس خط کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ خط دوسرے احباب تک پہنچائیے اور یاد رکھیے، زندگی خدا کی دی گئی ایک مہلت ہے، وہ کبھی بھی اپنی جانب اس مہلت کو واپس لے سکتا ہے۔ ہم انسان بے بس ہیں اور ہم انسان کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت گزار لیں، مال اکٹھا کر لیں، دولت بنا لیں، لیکن سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ عرفان خان دنیا میں نہیں رہے، ریسٹ ان پیس عرفان خان۔ آئیں سب مل کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ